پاکستان کے تیسرے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق 17 اگست 1988 کو ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے۔ C-130 ہرکولس طیارہ جو پاک 1 کہلاتا تھا، یہ کسی فنی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ اسے میزائل سے نشانہ بنایا گیا یا پھر واردات تخریب کاری اور دہشت گردی کا شاخسانہ تھی۔ اگر یہ سیبوٹاج تھا تو کیا واقعی آم کی پیٹیوں میں بارودی مواد رکھا گیا یا پھر اعصاب شکن مہلک گیس استعمال کی گئی؟ اگر یہ بیرونی سازش تھی تو پھر مقامی سطح پر سہولت کاری کا کردار کس نے ادا کیا؟ آخر وہ کون تھا جس نے ضیاء الحق کا پوسٹ مارٹم نہ ہونے دیا اور شواہد مٹا کر تحقیقات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی؟ امریکی ادارے FBI نے سراغ لگانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ پاکستان ایئر فورس نے انویسٹیگیشن کی، شجاعت کمیشن بنا، FK بندیال کمیشن نے انکوائری کی، جسٹس شفیع الرحمان کی سربراہی میں بنائے گئے کمیشن نے تحقیقات کی، مگر سچ سامنے کیوں نہ لایا جا سکا؟ مسٹری آف ضیاء الحق اسیسینیشن میں ہم تمام تر سیاسی تھیوری لوگوں کو حقائق کی کسوٹی پر پرکھنے کے بعد حالیہ رپورٹوں اور پبلک کی گئی دستاویزات کی روشنی میں اصل کہانی جاننے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے کی یہ پہلی ویڈیو ہے۔ ناظرین گرامی، پاکستان نے چین کے تعاون سے الخالد ٹینک کے 3 نمونے تیار کیے تھے۔ یہ ٹینک اور اس کے مقابلے میں امریکن ابراہم ٹینک M1A1 بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی رینج میں لائے گئے، جہاں ان کا ٹرائل ہونا تھا۔ جنرل ضیاء الحق اس تقریب میں شرکت کے لیے 17 اگست 1988 کو اپنے خصوصی جہاز پاکستان 1 یعنی C-130 کے ذریعے بہاولپور پہنچے۔ وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال اور کور کمانڈر بہاولپور لیفٹیننٹ جنرل محمد شفیق نے ان کا استقبال کیا اور پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں خیرپور ٹامے والی فائرنگ رینج لے جایا گیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان، امریکی سفیر آرنل رافیل اور پاکستان میں امریکہ کے دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسم بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امریکی سفیر بہاولپور میں کنٹونمنٹ سے منسلک ایک امریکی رابعہ کے قتل ہو جانے پر تعزیت کرنے کے لیے چند روز پہلے سے وہاں موجود تھے۔ فرسٹ آرمر ڈویژن کے کمانڈنگ آفیسر میجر جنرل محمود علی دورانی اس تقریب کے میزبان تھے۔ ٹرائل کے دوران چین کے تعاون سے بنائے گئے الخالد ٹینک نے تو اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، مگر امریکی ٹینک M1A1 جو یورپ اور امریکہ کے صاف ستھرے ماحول میں کام کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، صحرا کی دھول میں بالکل ناکام ہو گیا۔ گرد کے طوفان اور کیچڑ میں امریکی ٹینک بے بس ہو کر رہ گیا، اس کے ٹربائن انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ امریکن ٹینک M1A1 کا کوئی ایک نشانہ بھی صحیح مقام پر نہ لگا۔ ایک موقع پر فرسٹ آرمر ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل محمود علی دورانی نے کمنٹری کرتے ہوئے 90 دن کا ذکر کیا تو عذرائے تفنن کہا، ضیاء الحق کے انتخابات کے لیے دیے گئے 90 دن نہ سمجھے جائیں۔ اس جملے پر شرکاء کھلکھلا کر ہنس اٹھے۔ جنرل ضیاء الحق بہاولپور سے واپس اسلام آباد روانہ ہونے لگے تو انہوں نے امریکی سفیر آرنل رافیل اور دفاعی اتاشی بریگیڈیئر ہربرٹ واسم کو اپنے ساتھ بیٹھنے کی دعوت دی، جو انہوں نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد قبول کر لی۔ انہوں نے وائس چیف آف آرمی سٹاف جنرل اسلم بیگ مرزا کو بھی اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر جنرل بیگ نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جس جیٹ طیارے سے آئے ہیں اسی میں واپس جائیں گے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ خوش قسمت تھے کہ انہوں نے یہ دعوت ٹھکرا دی، ورنہ CGS لیفٹیننٹ جنرل افضال، جنہوں نے اگلے روز ہی PIA کی فلائٹ سے واپس جانا تھا اور ان کی سیٹ بھی پکی تھی، انہوں نے ضیاء الحق کی دعوت قبول کر کے دراصل دائیں اجل کو لبیک کہہ دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ان کے خصوصی طیارے پاک 1 میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل اختر عبد الرحمان کے علاوہ دیگر کئی سینئر فوجی افسر بھی سوار تھے۔ CGS لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد افضال، جہلم میں 23ویں ڈویژن کو کمانڈ کرنے والے میجر جنرل محمد حسین آوان، میجر جنرل عبدالسمیع، جنرل خواجہ معین الدین، میجر جنرل شریف ناصر، DG ISPR بریگیڈیئر صدیق سالک، ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب، بریگیڈیئر محمد لطیف،
بریگیڈیئر عبد المجید، کرنل صفدر محمود اور کیپٹن رانا زاہد فاروق سمیت 29 افراد اس C-130 طیارے میں سفر کر رہے تھے جو ضیاء الحق کے خصوصی طیارے میں سوار تھے۔ خصوصی طیارے پاک 1 نے 3:46 پر اڑان بھری۔ موسم صاف تھا، حد نگاہ 5 کلومیٹر تھی جو بہترین خیال کی جاتی ہے۔ طیارے کو پاک فضائیہ کے پائلٹ ونگ کمانڈر مشہود حسن اور معاون پائلٹ فلائٹ لیفٹیننٹ ساجد حسین اڑا رہے تھے۔ یہ پرواز جہاز پر سوار تمام افراد کا آخری سفر ثابت ہوئی۔ بستی لال کمال کے قریب عینی شاہدین نے دیکھا کہ ایک جہاز یوں ہچکولے کھا رہا ہے جیسے کسی نادیدہ رول کوسٹر پر سوار ہو۔ تیسرا جھٹکا کھانے کے بعد جہاز نیچے ریت پر آ گرا اور اس میں آگ لگ گئی۔ ٹیک آف کرنے کے 6 منٹ بعد یہ طیارہ 3:51 پر بہاولپور ایئرپورٹ سے محض 7.5 ناٹیکل میل کے فاصلے پر تباہ ہو چکا تھا۔ وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کو ان کے پائلٹ کرنل سید منہاج علی نے پریشانی کے عالم میں بتایا کہ پاک 1 سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اگلے ہی لمحے انہیں نیچے زمین پر دھوئیں اور آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیے۔ ایک فوجی ہیلی کاپٹر جو ملتان جا رہا تھا پہلے ہی وہاں اترتا دکھائی دیا۔ جائے حادثہ کے فضائی جائزے سے معلوم ہوا کہ وہاں سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو مرزا اسلم بیگ نے وہاں رکنے کے بجائے راولپنڈی پہنچنے کا حکم دیا تاکہ جنرل ضیاء الحق کی موت سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کیا جا سکے۔ پاکستان بحریہ کے سربراہ ایڈمرل افتخار احمد سروہی 17 اگست 1988 کو صبح کراچی سے براستہ سنگاپور ہانگ کانگ پہنچے تھے تاکہ جنوبی کوریا کا دورہ کرنے کے بعد امریکہ جا سکیں۔ ہانگ کانگ میں موجود ایڈمرل افتخار احمد سروہی کو جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی خبر ملی تو وہ واپس پاکستان روانہ ہو گئے تاکہ 19 اگست کو جنرل ضیاء الحق اور جنرل اختر عبد الرحمن کی آخری رسومات میں شریک ہو سکیں۔ جنرل ضیاء الحق کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل رفاقت اور ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کرنل عجب حادثے کی خبر ملتے ہی ایوان صدر پہنچ گئے اور تمام وزرائے اعلیٰ اور گورنروں کو وفاقی وزراء کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان جو آئین کے مطابق اب سربراہ ریاست تھے، انہیں ٹیلی فون کر کے ایوان صدر پہنچنے کو کہا گیا۔ غلام اسحاق خان نے کہا میرے پاس کوئی سواری نہیں، کوئی گاڑی بھجوا دیں، لیکن جنرل رفاقت نے کہا کہ آپ ٹیکسی لے کر ادھر آ جائیں۔ ادھر GHQ میں وائس چیف آف آرمی اسٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کی قیادت میں فوجی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی، لیکن جنرل رفاقت کو بھی GHQ میں ہی بلا لیا گیا۔ وہ اپنے اسٹاف کو یہ کہہ کر نکل گئے کہ غلام اسحاق خان اگر آئیں تو انہیں بھی GHQ بھجوا دیا جائے۔ وہاں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل حمید گل، ایئر چیف مارشل حکیم اللہ خان درانی، پاکستان بحریہ کے وائس چیف اور دیگر عسکری حکام موجود تھے۔ سر غلام اسحاق خان بھی ایوان صدر سے ہوتے ہوئے GHQ پہنچ گئے۔ طے ہوا کہ آئین کے مطابق غلام اسحاق خان قائم مقام صدر کا منصب سنبھالیں، چنانچہ جنرل اسلم بیگ مرزا اور دیگر حکام صدر غلام اسحاق خان کے ساتھ ایوان صدر پہنچ گئے۔ یہ فیصلہ کیسے ہوا، اس تفصیل میں جائے بغیر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جنرل ضیاء الحق کے فرزند اعجاز الحق کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں اپنے خواہر نسبتی کے ہاں قیام پذیر تھے۔ جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹے غازی اختر خان اور اعجاز الحق ہمزلف ہیں، کیونکہ ان دونوں کی شادیاں جنرل رحیم الدین کی بیٹیوں سے ہوئی ہیں۔ 17 اگست 1988 کو کینیڈا کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے انہیں جنرل ضیاء الحق کے ADC میں سے ایک کیپٹن پیر محمد نے ٹیلی فون کر کے بتایا کہ جنرل ضیاء الحق کا طیارہ لاپتہ ہو چکا ہے۔ اس وقت تک حادثے اور تمام افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی تھی، لیکن شاید اس خبر کی شدت کو کم کرنے کے لیے یہی کہنے پر اکتفا کیا گیا کہ طیارے سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ کچھ ہی دیر بعد اعجاز الحق کے ماموں ڈاکٹر بشارت الہی نے ٹیلی فون کر کے حادثے کی اطلاع دی اور بتایا کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں رہے۔ PTV کے نیوز بلیٹن میں جنرل ضیاء الحق کا طیارہ تباہ ہونے کی خبر دی گئی تو اسے حادثہ نہیں بلکہ تخریب کاری قرار دیا گیا۔ سربراہ ریاست کا منصب سنبھالنے والے غلام اسحاق خان صاحب نے بھی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہی بتایا کہ پاک 1 ہوا میں ہی دھماکے سے پھٹ گیا۔ اب تک آپ سب یہ اندوہناک خبر سن ہی چکے ہوں گے۔
صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کا آج ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صدر مملکت آج صبح ہی بہاولپور کے مختصر دورے پہ تشریف لے گئے تھے۔ 4:30 بجے کے لگ بھگ ان کا جہاز اسلام آباد واپسی کے لیے بہاولپور کے ہوائی اڈے سے روانہ ہوا، مگر پرواز کے چند منٹ بعد ایک دھماکے سے ہوا میں ہی پھٹ گیا۔ ضیاء الحق کا طیارہ تخریب کاری کے نتیجے میں تباہ ہوا، تو پھر یہ کس کی کارستانی ہے؟ اس حوالے سے بے شمار مفروضات اور افواہیں سامنے آئیں، کیونکہ جنرل ضیاء الحق کے دشمنوں کی فہرست بہت طویل تھی۔ یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ جنرل ضیاء الحق کے طیارے کو ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو کی تنظیم الذوالفقار نے نشانہ بنایا۔ اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ ضیاء الحق کی موت شیعہ کمیونٹی کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا رد عمل ہے، اور پاک 1 کے پائلٹ جو شیعہ تھے انہوں نے جان بوجھ کر جہاز کو تباہ کیا۔ دوسرے خفیہ اداروں مثلاً خاد کی طرف بھی انگلیاں اٹھیں اور کہا گیا کہ جہاد افغانستان میں سوویت یونین کی شکست کا بدلہ لیا گیا ہے۔ اسی طرح امریکی خفیہ اداروں کے ملوث ہونے کا شبہ بھی ظاہر کیا گیا، اور معلوم ہوا کہ عام کی پیٹیوں میں دھماکہ خیز مواد رکھا گیا ہے۔ ایک طرف بھارتی خفیہ ادارے را کے روسی سیکرٹ سروس خاص سے گٹھ جوڑ کا خدشہ ظاہر کیا گیا، تو دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جنرل ضیاء الحق بھارتی وزیراعظم راجیو گاندھی سے مل کر مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اس لیے ان کو رستے سے ہٹا دیا گیا۔ مقامی سطح پر اسلم بیگ مرزا سمیت افواج پاکستان کے بعض افسروں کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ ہم ان سب پہلوؤں پر ایک ایک کر کے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا، مگر دستے قاتل کا سراغ لگانے سے پہلے طریقہ واردات تک کھوج لگانے اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سیبوتاج یا تخریب کاری کی یہ واردات پایہ تکمیل تک کیسے پہنچی۔ پاک 1 کی بھاولپور ایئرپورٹ سے روانگی کے بعد ایک بار ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ ہوا، جب پائلٹ کی طرف سے کہا گیا اسٹینڈ بائی، پائلٹ وگ کمانڈر مشہود حسن کی اپنی آواز میں۔ اس کے بعد کسی نے بہت دھیمے انداز میں بمشکل پائلٹ کو آواز دی، مشہود مشہود۔ اس وقت فضا میں موجود دیگر فوجی طیارے جو پاک 1 سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے یہ آواز سنی تھی، ان کا خیال ہے کہ یہ آواز صدر ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نجیب کی تھی۔ C-130 طیارے میں کاکپٹ وائس ریکارڈر یا پھر فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر نصب ہوتا تو یہ گتھی سلجھائی جا سکتی تھی، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس VVIP طیارے میں بلیک باکس موجود نہیں تھا۔ بریگیڈیئر نجیب کی آواز سنائی دینے کا مطلب یہ ہے کہ پائلٹ نے پش ٹو ٹاک بٹن دبایا، مگر انہیں بات کرنے کی مہلت نہ ملی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ بٹن دبایا گیا تو پھر جہاز میں موجود دیگر مسافروں کی آوازیں سنائی کیوں نہ دی؟ اگر کوئی کاکپٹ میں آ کر جہاز کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا تو لڑائی جھگڑا ہوتا، شور شرابے کی آواز سنائی دیتی۔ الغرض یہ تخریب کاری کی واردات نہیں تھی، جہاز کسی تکنیکی خرابی کے باعث گر رہا تھا، تو ایسی صورت میں بھی مسافروں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی، مگر طیارے میں سکوت مرگ طاری ہونے کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ عملے کے افراد اور جہاز پر سوار تمام لوگ یا تو بے ہوش ہو چکے تھے یا پھر انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 29 مئی 1988 کو وزیراعظم محمد خان جنیجو کی حکومت کو برطرف کرنے کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیاں محدود کر دی تھی اور پہلی بار اسلام آباد سے نکل کر بہاولپور کے قریب خیرپور ٹامے والی فائرنگ رینج پہنچے تھے۔ ان کے فرزند اعجاز الحق کے مطابق وہ ٹینکوں کا معائنہ کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتے تھے۔ اس تقریب میں ان کی شرکت ضروری بھی نہیں تھی، مگر فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ محمود علی دورانی نے 16 مرتبہ فون کر کے انہیں وہاں آنے پر آمادہ کیا۔ میجر جنرل محمود علی دورانی امریکہ میں پاکستان کے دفاعی اتاشی کے طور پر تعینات رہے اور پھر جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بیک وقت امریکیوں اور جنرل ضیاء الحق کے قریب تھے۔ اسی پس منظر کی وجہ سے میجر جنرل محمود علی دورانی کو بھی شک کے دائرے میں کھڑا کیا گیا۔ یہ وہی میجر جنرل ریٹائرڈ محمود علی دورانی ہیں جنہیں جنرل پرویز مشرف نے امریکہ میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا تھا، اور پھر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے بھی انہیں قومی سلامتی کا مشیر بنایا تھا۔ مگر جب انہوں نے میڈیا میں یہ بیان دیا
کہ ممبئی حملوں کے مرکزی ملزم اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے ہے تو انہیں اس منصب سے برطرف کر دیا گیا۔ جنرل خالد محمود عارف، جن کا شمار جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، وہ اپنی کتاب ورکنگ ود ضیاء میں لکھتے ہیں کہ فرسٹ آرمرڈ ڈویژن نے 17 اگست 1988 کا دن ٹرائل کے لیے مقرر کیا۔ یہ تاریخ فرسٹ آرمرڈ ڈویژن کی طرف سے آرمرڈ ڈائریکٹوریٹ کو بھیجی گئی اور صدر کی آمد کے بارے میں توثیق مانگی گئی۔ لگتا یوں ہے کہ منتخب تاریخ یعنی 17 اگست آرمرڈ کور کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل روشن اعجاز کے لیے موزون نہ تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تاریخ ماہ محرم الحرام میں آ رہی تھی۔ روشن اعجاز پکے اہل تشیع تھے اور محرم الحرام کی پہلی 10 راتوں میں مجلس غزاں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ 17 اگست کو 3 محرم الحرام کا دن تھا۔ شاید یہی سبب تھا کہ جنرل روشن اعجاز نے عمداً تاخیری حربوں سے کام لیا۔ ان کو شاید توقع تھی کہ اس طرح یہ ٹرائل شاید 10ویں محرم کے بعد منعقد ہو۔ انہوں نے میجر جنرل محمود علی درانی کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کیس صدر کے سیکریٹریٹ کو بھیجا ہوا ہے اور جواب کا انتظار ہے۔ ٹرائل کی تاریخ قریب آتی گئی تو میجر جنرل محمود علی درانی کو فکر لاحق ہوئی اور انہوں نے گھبراہٹ کے عالم میں صدر کے ملٹری سیکرٹری نجیب سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ٹرائل دیکھنے کے لیے صدر مملکت کا پروگرام کب تک تشکیل ہو جائے گا۔ ملٹری سیکرٹری نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے ایسی کوئی سمری دراصل بھیجی ہی نہیں گئی، تو صدر کی فراغت یا فراغت پہ بات کرنی ہی فضول ہے۔ میجر جنرل درانی نے نجیب سے پوچھا کیا 17 اگست کی تاریخ موزوں رہے گی، تو انہوں نے اسبات میں جواب دیا۔ یہ تاریخ فائنل ہو گئی۔ سابق آرمی چیف جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثے میں پراسرار موت کے حوالے سے شروع کیا گیا یہ تحقیق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ تفصیلات کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ اپنے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کا سب کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ و ناصر۔